شہزاد بھائی سائمہ اکرم چودھری ایپیسوڈ نمبر 6۔ کس قدر عجیب ہو گئی ہے یہ سندل۔ انابیہ شاہ بلوچ کی لکڑی کا بنا بھاری بیگم دروازہ کھول کر پچھلے لان میں نکلی تو اس کی پہلی نظر اسی پر پڑی۔ پچھلے لان میں تاجہ بیگم نے آج اپنا مخصوص تخت پوش نکلوا کر باہر رکھا ہوا تھا اور اس پر وہ اپنی دیورانی شائقہ بیگم کے ساتھ دوبارہ جوان تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پر سردیوں کی جاتی ہوئی تیز اور چمکیلی دھوپ میں سندل کیاری کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ انابیہ نے چائے کی ٹرے تاجہ بیگم کے پاس رکھی اور اپنا کپ اٹھا کر ان کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے بغور سندل کو دیکھا۔ اس کا جسم انتہائی کمزور، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، رنگ و روپ اجڑا ہوا، وہ بالکل اس خزانے کی مانند لگ رہی تھی جسے کسی نے سرعام لوٹ لیا ہو۔ ایک ہفتے پہلے جب وہ 103 بخار کے ساتھ میر ہاؤس پہنچی تو اس کے والدین کے ساتھ ساتھ گھر کے مالکوں کو بھی ہاتھ پیر بھول گئے تھے۔ وہ بالکل بھی اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ ہائے ہائے دیکھو کہیں مرمرا تو نہیں گئی۔ نصرت امی نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں چھوٹی امی سانس لے رہی ہے۔ طوبا نے فوراً کان لگا کر اس کی سانسوں کے زیر و بم کو محسوس کر کے انہیں تسلی دی تھی۔ لیکن کیسے بے سدھ ہے یہ؟ شارقہ بیگم کو بھی پریشانی لائق ہوئی۔ مجھے لگتا ہے بیگم صاحبہ نعمانی کا دل نہیں لگا ادھر۔ سندل کی والدہ رشیدہ بیگم دوسروں سے زیادہ خود کو تسلی دینے کے انداز میں بولی۔ کمبخت کو دل لگانے کے لیے تھوڑا بھیجا تھا وہاں۔ تاجہ بیگم نے بیزاری سے جھٹکا۔ لگتا ہے کسی چیز سے ڈر گئی ہے یہ۔ رشیدہ بیگم نے بھکلا کر صفائی دی۔ لوگ وہاں کون سے چنبوت بستے ہیں، انسانوں میں ہی تو گئی تھی۔ نصرت امی کے تن سے لہجے پر سندل کی ماں گڑبڑا سی گئی، لیکن پھر بھی اکثر چیخیں مارتی ہے رات کو نیند سے اٹھ کر۔ اس کی ماں نے فکرمند انداز میں اسے ان کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اچھا، یہ بات گھر کی باقی خواتین کے لیے تشویش کا باعث بنی۔ اسے دم کروا کر لاؤ کیکر والے بابے سے۔ تاجدہ بیگم کے مشورے پر رشیدہ بیگم اگلے ہی دن اپنی بیٹی کو لے کر پیر مراد علی شاہ کے آستانے پر پہنچ گئی، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ سندل کو میر ہاؤس آئے ہوئے پورا 15-20 دن ہو چکے تھے، لیکن اس کی ہونٹوں پر خاموشی کی مہر جو پہلے دن سے ثابت ہو چکی تھی وہ کسی صورت بھی ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بخار تو جلدی اتر گیا تھا، لیکن اس کی ہونٹوں کی ہنسی، آنکھوں کی شرارت اور سارا لاؤبالی پن بھی ساتھ ہی لے گیا تھا، اور یہ بات گھر کے سبھی مکینوں کے لیے باعث تشویش تھی، کیونکہ اس کے ہونٹوں سے بات بات پر ہنسی کے جھرنے پھوٹتے تھے، اور اس بات پر اسے اکثر ہی تینوں خواتین سے جھاڑ بھی پڑتی تھی۔ بیوی جی سارے لحاف نکال کر دھوپ میں پھیلا دیے ہیں، ایک ملازمہ نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ اطلاع دی۔ اچھا ٹھیک ہے، اور 2 گھنٹے بعد ان کو اندر بھی رکھنا ہے۔ تاجدہ بیگم کے اگلے حکم پر ملازمہ نے جھٹ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شائقہ بیگم جو کہ خروشیوں میں الجھی ہوئی تھی، ان کی نظر اچانک سندل پر پڑی۔ بھابھی جی مجھے تو لگتا ہے اس کمبخت سندل پر کوئی سایہ وایا ہو گیا۔ شائقہ بیگم نے پاس بیٹھی اپنی جٹھانی کو مخاطب کیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ تاجدہ بیگم نے بساختہ ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے بیٹھی سندل پچھلے کئی منٹوں سے ایک ہی نقطے پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ جاتی ہوئی سردیوں کی تیز دھوپ میں بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ 10 منٹ میں ہی بندے کو ٹھیک ٹھاک پسینہ آ جاتا، لیکن سندل تو لگتا تھا ساری ہی موسموں سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ جب سے نور محل ہو کر آئی ہے، لگتا ہے اپنی زبان بھی وہیں چھوڑ آئی ہے۔ شائقہ بیگم نے منہ بنا کر کہا۔ اگر یہ نور محل کا کمال ہے تو میرا خیال ہے اس گھر کی ساری لڑکیوں کو 2-4 مہینوں کے لیے چھوڑ آتے ہیں وہاں۔ تاجدہ بیگم کے جلے کٹے انداز پر انابیہ کو ایک دم ہنسی آ گئی۔ یہ تمہاری کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ شائقہ بیگم نے اپنی بڑی سادگی کو آڑے ہاتھ لیا۔ کچھ نہیں، وہ ہلکا سا ہکلا کر سنجیدہ ہوئی۔ ادھر آؤ رشیدہ۔ تاجدہ بیگم نے اندر جاتی سندل کی ماں کو پکارا۔ جی بیوی جی، یہ مسئلہ کیا ہے تمہاری بیٹی کے ساتھ؟ ایسے سمم بکمن کیوں ہو گئی ہے؟ انہوں نے اس دفعہ قدرے مشکوک انداز میں پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں بیوی جی، آپ کے سامنے ہی تو واپس آئی نور محل سے، تبھی سے یہی حالت ہے اس کی۔ سندل کی ماں نے گڑبڑا کر اپنی صفائی پیش کی، جو کہ باہر آتے برہان نے بڑی توجہ سے سنی تھی۔ میرا تو خیال ہے اسی کے سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں۔ برہان کے سنجیدہ انداز پر انابیہ کے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہوئیں۔ اس نے تھوڑا سا چہرہ موڑ کر کنکیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ سیاہ پینٹ کے ساتھ براؤن کلر کی شرٹ میں وہ کافی جاذب نظر لگ رہا تھا۔ سیاہ گھنی مونچھوں کے نیچے موجود لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے شرٹ کی آستینیں کونیوں تک موڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس شخص کو دیکھ کر انابیہ کو اپنا سارا وجود مجسمِ سماعت بن جاتا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے پوری دنیا ایک نقطے میں سمٹ گئی ہو۔ وہ محبت کے نہ جانے کس مقام پر تھی جہاں اسے اس شخص کی ہر بات کسی خوبصورت ادا کی صورت بھاتی تھی۔ محبت کس کے پاس لے کر جاؤں صاحب جی؟ رشیدہ کو سائیکیٹرسٹ کی سمجھ نہیں آئی۔ ڈاکٹر کے پاس۔ انابیہ کی زبان پھسلی اور برہان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا رزلٹ آ گیا گریجویشن کا، اچھی پرسنٹیج بنی ہے، مبارک۔ برہان کے منہ سے نکلنے والی اس خلاف توقع بات نے انابیہ کے دل کا موسم ایک دم ہی دلکش کر دیا۔ اسے قطعاً امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح مبارکباد بھی دے سکتے ہیں۔ تمہیں آج پتہ چلا رزلٹ آئے ہوئے تو 3 دن گزر گئے۔ تاجدہ بیگم نے اپنے بیٹے کی کلاس لی۔ پتہ تو تھا لیکن ذہن سے نکل گیا تھا۔ وہ انابیہ اور اس کی والدہ کے سامنے ایک دم خجالت کا شکار ہوئے۔ ویسے اب کیا سوچا ہے تم نے؟ انہوں نے فوراً ہی بات کا رخ بدلا۔ پراسپیکٹس چاہیے تھا یونیورسٹی کا۔ انابیہ نے ہلکا سے جھجک کر کہا۔ ایڈمیشن لینا ہے کیا؟ وہ خوشگوار حیرت کا شکار ہوئے۔ کیا ضرورت ہے، گھرداری سیکھو، ساری زندگی ماں باپ کے گھر تھوڑا رہنا ہے تم نے۔ شائقہ بیگم نے اس کے ارمانوں پر اوس ڈالی۔ چچی جان، کم از کم ماسٹرز تو کرنا چاہیے لڑکی کو، اور اب ایڈمیشن لینے دیں اسے۔ برہان کے دو ٹوک انداز پر ایک لمحے کو تو شائقہ بیگم بھی چپ ہو گئی۔ انابیہ کے دل میں کئی کلیاں ایک ساتھ چٹکی تھی۔
آپ کیا کہتی ہیں امی؟ برہان کے سوالیہ انداز سے وہ فوراً بھاگ گئی کہ وہ کیا چاہتا ہے. ظاہر ہے زمانہ شراس عورت تھی اور جانتی تھی کہ ان کا PhD بیٹا اپنی بیوی کی صرف گریجویشن کی ڈگری پر کہاں سمجھوتہ کر سکتا تھا. ہاں لا دو تم اسے داخلہ فارم. اچھا ہے تمہارے ساتھ آئی جائے گی. تاجہ بیگم کی بات پر برہان کے چکے ٹوٹے. کیا مطلب میرے ساتھ کیوں؟ وہ ہنس کر سنبھل کر گویا ہوئے. ظاہر سی بات ہے جس یونیورسٹی میں تم پڑھاتے ہو وہیں جائے گی نا یہ. وہ لاپرواہی سے جھٹک کر بولی. جس نے ایڈمیشن لینا ہے اس سے تو پوچھ لیں, وہ ہر کسی خوف کا شکار ہوئے. ہاں ناویہ بتاؤ. تاجہ بیگم بیٹھے بیٹھے سارے معاملات نپٹا لینا چاہتی تھی. جیسا آپ کہیں بڑی امی. کس سبجیکٹ میں لینا ہے ایڈمیشن؟ اس دفعہ سوال ان کی طرف سے آیا تھا. اکنامکس میں. آہستہ ساتھ جھکایا آہستگی سے جواب دیا انابیہ نے. پڑھ لو گی؟ وہ تھوڑا تجزب کا شکار ہوئے. کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ انابیہ کے پراعتماد انداز سے وہ ہلکا سا گڑبڑائے. اس سے جوابی شکوے کی امید کہاں تھی. اٹس اوکے, پرسپیکٹس لا دوں گا. انہوں نے اپنی طرف سے بات ختم کی اور تاجدار بیگم کی طرف متوجہ ہوئے. فارحہ بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ کو بلوا رہی تھی نور محل. کیا ہوا؟ وہ ہلکا سا پریشان ہوئی. پتہ نہیں, میں نے نہیں پوچھا لیکن ڈیٹیل سے, لیکن آپ خود بات کر لیجیے گا. اچھا کر لوں گی. اللہ جانے کون سا آصف بستا ہے نور محل میں, جو جاتا ہے بیمار ہی جاتا ہے. وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بمشکل اٹھی اور ایک گہری نظر سامنے کیاری کے پاس بیٹھی سندل پر ڈالی جو اب تک گمسم حالت میں بیٹھی تھی. انابیہ بیٹا دیکھو اسے کہیں سکتا تو نہیں ہو گیا بیوقوف کو. انابیہ نے دہل کر ان کی نظروں کے تعاقب میں سندل کی طرف دیکھا. میرا تو خیال ہے اسے لے چلیں کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس. برہان کا لہجہ بھی ہمدردی میں ڈوبا ہوا تھا. خود ہی لے چلنا, اور کس کے پاس ٹائم ہے یہاں. تاجہ بیگم کی پریشانی محسوس کر کے برہان نے فوراً سنجیدگی سے ہلا دیا. وہ جانتا تھا کہ تاجہ بیگم اس گھر کے ملازمین پر جتنی سختی کرتی تھی اس سے زیادہ ان کی غمی یا پریشانی میں ان کا ساتھ دیتی تھی. کب چلنا ہے صاحب جی؟ سندل کی ماں نے بے چینی سے پوچھا. آج ٹائم لیتا ہوں ڈاکٹر سے, کل یا پرسوں لے چلیں گے. وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے اپنے سیل فون پر آنے والی کال کی طرف متوجہ ہو گئے, جبکہ انابیہ کی دل کی دنیا ایک دم ہی رنگین ہو گئی تھی. وہ خیالیوں میں خود کو برہان کے ساتھ کیمپس میں گھومتے پھرتے دیکھ رہی تھی. اس کے خوش ہونے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ برہان نے اس معاملے میں اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا. دماغ خراب ہو گیا اسی کنزرویٹو کا. محمد ہادی اپنے دوست ساتھ کے ساتھ انتہائی غصے سے آفس میں داخل ہوا. اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل بیزاری سے میز پر پٹکی اور تپے انداز میں اپنی کرسی پر بیٹھ گیا. اس کا ماتھا شکنوں سے پر تھا. وہ ساتھ کے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کر کے ابھی لوٹا تھا اور اس خبیث DFO کو دیکھا تھا. ساتھ نے منہ بنا کر اپنے باس کی یاد دلائی. کمینہ بات تو ایسے کر رہا ہے جیسے ہم نے خود ساری لکڑی کاٹ کر پکڑوائی ہو اس ٹمبر مافیا کو. 2 نمبر انسان کو ساری دنیا 2 نمبر ہی رکھتی ہے. محمد ہادی نے بیزاری سے جھٹکا. اس میں تو کوئی شک نہیں. ساتھ نے فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملائی. مجھے پتا تھا یہ میٹنگ بس ہم لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے رکھی گئی ہے. ہادی غصے سے ٹھہرنے لگا. الو کا پٹھا کہہ رہا تھا گزشتہ 2 دہائیوں سے محکمہ جنگلات میں کوئی ایسا آفیسر نہیں آیا جس نے جنگلات کی ترقی یا اس کو بچانے کے لیے کوئی قابل فخر کارنامہ سر انجام دیا ہو. ساتھ نے بڑا سے گالی. جب چیف کنزرویٹو سے لے کر DFO, رینج آفیسر, بلاک آفیسر اور فوریسٹ گارڈ تک حرام کا مال بحفاظت اوپر تک پہنچائیں گے, وہاں ہرے بھرے جنگلات چٹیل میدانوں کا روپ نہیں دھاریں گے تو اور کیا کریں گے؟ ہادی کی زبان سے گویا انگارے جھڑ رہے تھے. ویسے آپس کی بات ہے, جنگلات کے فروغ کی جتنی بھی اسکیمیں گزشتہ کئی سالوں سے شروع ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بھی آج تک پایہ تکمیل کو نہیں پہنچی. ساتھ نے سائڈ میز پر رکھی الیکٹرک کیٹل جلائی. اس کا دماغ گھوم رہا تھا. چائے کی شدید طلب جاگی تھی. ان اسکیموں نے افسران کی دولت میں تو خاطر خواہ اضافہ کیا ہے اور لاکھوں روپے کی ریکوریاں خواہ بیچارے فوریسٹ گارڈز اور فارسٹرز وغیرہ پر ڈالی جا رہی ہیں. ہادی کے اتائے ہوئے انداز پر تیزی سے اٹھا اور آفس کا دروازہ اچھی طرح سے اندر سے بند کیا. ابے آہستہ بول, کیوں مروائے گا؟ اس کے چہرے پر ہلکی سی جھنجھلاہٹ ابھری. تو میں کون سا ڈرتا ہوں کسی سے؟ یہ فضول میٹنگ کرنے کے بجائے یہ گھٹیا لوگ کسی غیر جانبدار اور ذمہ دارانہ اتھارٹی سے انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرواتے؟ ہمیں کیوں اپنی 3rd کلاس باتیں سنانے کے لیے بلوا لیتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم بسائے وہ ناراضگی سے گویا ہوا. انویسٹیگیشن کون کروائے گا؟ یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. اس حمام میں سبھی ننگے میرے پیارے دوست. اس نے طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے ڈرائی ملک کہوے میں مس کرنا شروع کیا. دل تو کرتا ہے ایک رپورٹ بنا کر میں ہی بھجوا دوں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں. اس کی بات پر ساس کو کرنے لگا. اور بیٹا بریک پر پیر رکھ, کیوں اپنے ساتھ مجھے بھی مروائے گا؟ وہ تڑپ کر بولا. مرنا تو تم نے ویسے بھی ہے. اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہاتھوں سے بچے گا تو ٹمبر مافیا اڑا دے گا تجھے. یاد نہیں وہ شاہد رضوی, انہیں جنگلات سے ملی تھی نا اس کی لاش, جس کو ایمانداری کے دورے پڑتے تھے. ہادی کی بات پر ساتھ بے چین ہوا. کیا ہو گیا تمہیں آج؟ وہ خوفزدہ ہوا. صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. اس خبیث کی باتوں نے دماغ گھما کر رکھ دیا آج میرا. وہ بیزاری سے ریوالونگ چیئر گھمانے لگا. میری تو کل والے کیسے نیندیں اڑا رکھی ہیں. تم جرت دیکھو کاکا نری کی بندوں کی, اتنی قیمتی لکڑی دن دہاڑے اسمگل کر رہے تھے ملی سے. ساتھ کے پریشان لہجے پر ایک استدعائی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بھی دوڑی تھی. میر خاقان کے خاندان کو عادت پڑ گئی ہے حرام کھانے کی. وہ ظاہر خان لہجے میں گویا ہوا. ایک دن پہلے ہی پنجاب پولیس نے ایک گاڑی کو پکڑا تھا جس کے ذریعے عمارتی لکڑی کو پنڈی منتقل کیا جا رہا تھا
اور جس شخص سے زمین سے چرایا گیا تھا اس کی شکایت پر پولیس پہلے سے ہی الرٹ تھی. یہی وجہ تھی کہ انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا تھا. تم نے مخالف پارٹی کو کیس کرنے کا مشورہ دے کر اچھا نہیں کیا. سعد نے ہلکا سا جھجک کر کہا. اچھا یار کوئی تو ہو جو میری فیملی کو بھی لگام ڈالے. ان کی غنڈہ گردی بڑھتی ہی جا رہی ہے یہ دن بدن. میں تو ماما کی فرم میں بھجوا دیا ان لوگوں کو. یقیناً کوئی اچھا وکیل نہ کو چنے چھوائے گا ان لوگوں کو. ہادی اچھا خاصا مطمئن تھا. میری مانو مٹی ڈالو اس قصے پر. جن کا نقصان ہوا ہے وہ جانے اور امیر خاقان جانے. ساتھ دل میں ڈرا ہوا تھا. سوری یار یہ کیس ڈائریکٹ آیا تھا میرے پاس اور اس شخص کا ایریا بھی میرے ہی انڈر آتا ہے. اسی لیے میں تو کسی کو بھی پیچھے ہٹ جانے کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گا. ہادی چائے کا خالی کپ میز پر رکھ کر کھڑا ہوا. کدھر کے ارادے ہیں اب؟ سعد نے ساری نظر سے اس کی طرف دیکھا. گھر چلو ذہن کو ڈسٹربس ہے آج. جا کر تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں. ہادی نے میز پر رکھا اپنا لیپ ٹاپ بیگ میں ڈالا. ٹھیک کہہ رہے ہو تم. آج کا دن ہی منوس تھا. وہ بھی میز پر رکھا اپنا سیل فون اٹھا کر کھڑا ہوا. میں تو گھر جاتے ہی شاور لوں گا اور لمبی تان کر سو جاؤں گا. ہادی نے اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا. دونوں باتیں کرتے ہوئے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے تھے. ہادی نے تھکے انداز میں ڈرائیور سیٹ سنبھالی اور ساتھ نے میوزک آن کر کے خود کو تھوڑا فریش کرنے کی کوشش کی. اور جیسے ہی گاڑی میر ہاؤس کے سامنے پہنچی سامنے کھڑے ارسل نے دیکھا. بڑی گمجوشی سے ہاتھ ہلائے. مارے گئے. سعد نے بے اختیار بالوں میں ہاتھ پہنایا. کیا مصیبت ہے یار. ہادی زیر بڑبڑایا. اس وقت وہ کسی بھی قسم کی مرافقت کا مظاہرہ کرنے کی موڈ میں نہیں تھا. تم آج کل ہوتے کہاں ہو؟ شام کی واک تک چھوڑ رکھی ہے. یقین مانو تمہارے بغیر بالکل مزہ نہیں آتا. ارسل بڑی بے تکلفی سے ساتھ کی طرف کے شیشے پر جھکا اسی کلاس سے رہا تھا. بس یار آج کل کافی کام کا پریشر ہے. ایک دفعہ گھر آ کر دوبارہ نکلنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی. سعد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. چلو آج تھوڑی سی ہمت تو کرنی پڑے گی. وہ دوستانہ انداز میں مسکرایا. مطلب؟ وہ دونوں ہی نہیں سمجھے. گھر میں بڑے مزے کے چائنیز سموسے اور رول بنے ہیں اسی لیے آج تو چائے پیے بغیر نہیں جانے دوں گا. ارسل نے بے تکلفی سے اس کی طرف کی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آنے کا اشارہ کیا. ہادی نے بیچاری سے پہلو بدلا. نہیں یار پھر صحیح. سعد نے اسے ٹالنے کی کوشش کی. آج تو بالکل نہیں سنوں گا. فوراً نکلے آپ لوگ. ارسل ان دونوں کے بابا منع کرنے کے باوجود زبردستی انہیں میر ہاؤس کے اندر لے آیا تھا. اس وقت وہ دونوں میر ہاؤس کے شاندار انٹیریئر والے ڈائننگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے. کمرے کا فرنیچر خاصی قیمتی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور سینٹر میں اعلانی قالین بچھا ہوا تھا. دائیں طرف کی دیوار پر اس گھر کے مکینوں کے آباء و اجداد کی تصویریں بڑے قیمتی اور نازک فریموں میں آویزاں تھیں. ڈائننگ روم کی بائیں دیوار پر صادقین کی خوبصورت پینٹنگ اور کارنر ریک میں کرسٹل اور ہاتھی کی دانت کی بنی نازک قیمتی اشیاء رکھی ہوئی تھی. تم مانو یا نہ مانو یہ سارا فرنیچر چوری کی لکڑی کا بنایا ہوا لگ رہا ہے مجھے. ارسل جیسے ہی اندر چائے کا کہنے کے لیے گیا. ہادی نے نسبتاً ہلکی آواز میں بلا تبصرہ کیا جسے سن کر سعد نے ٹہل کر دروازے کی طرف دیکھا. آہستہ بولو کسی نے سن لیا تو یہی پھانسی گھاٹ بنا دے گا ہمارا. ہاں ان کے باپ کا راج ہے نا. ہادی نے تندیہ انداز میں سر جھٹکا. باپ کا نہیں دادا کے پاس تو اچھی خاصی منسٹری ہے اس لیے زبان دانتوں کے نیچے ہی رکھو. سعد نے تنبیہی نظر سے اسے گھورا. اسی وقت دروازہ دھڑ کر کے کھلا اور درشوار اپنی کزن نمی کے ساتھ منہ بناتی ہوئی اندر داخل ہوئی. اس نے ہاتھ میں نوٹس ڈال رکھے تھے. وہ ڈائننگ روم کے بالکل ساتھ بنے ڈائننگ روم والے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی. درمیان میں ویلویٹ کا پردہ تھا. اسی لیے وہ دونوں سعد اور ہادی کی موجودگی سے بے خبر تھیں. درشوار نے ہاتھ میں پکڑے نوٹس لا کر ڈائننگ ٹیبل پر پٹکے. ایک تو اس گھر میں کوئی سکون کی جگہ بھی نہیں ہے جہاں بیٹھ کر انسان ڈھنگ سے دو چار رٹے ہی لگا سکے. تو کس نے کہا تھا فیل ہونے کو؟ پہلی دفعہ ہی نکل جانا تھا محنت کر کے. بیا ہنسی. ویسے بیا آپ سے توقع نہیں تھی مجھے اس گھٹیا بات کی. پہلے کیا اس گھر کی خواتین کم تھیں جو آپ بھی اتر آئی ہیں میدان میں تانے دینے کے لیے. وہ ٹھیک ٹھاک برا مان گئی تھی. نہیں میں کیوں تانا دوں گی بھلا. اچھی طرح جانتی ہوں علم کی تلاش میں تو تم جنگلوں کی خاک تک جان آئی ہو اور ہمارا کتے تک پیچھے لگوا لیتی ہو پیر تک زخمی کروا لیتی ہو. انابی کا موڈ اچھا خاصا تھا اس لیے وہ ایک دفعہ پھر شرارت کر گئی. خدا کا نام لے بیا کیوں وہ خوفناک واقعہ یاد دلاتی ہے. وہ سڑیل ہمسایہ نہ ہوتا وہاں تو قسم اللہ پاک کی بازار بن چکا ہوتا میرا یہیں کہیں. اوپر سے میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی. پتہ ہے نا کتنا شوق ہے مجھے شادی کا. درشوار کی بات پر ہادی نے بیزاری سے پہلو بندھا اور سعد نے بمشکل اپنے کہکے کو حلق میں دبایا. شرم کرو. ایک تو اس نے تمہاری جان بچائی اور اوپر سے تم اس بیچارے کو سڑیل کہہ رہی ہو. بھائی فرض بنتا تھا نا اس کا. آخر کو ہمسائی ہوں میں اس کی. اور پتہ ہے نا اسلام میں ہمسائیوں کے کتنے حقوق ہیں. درشوار کو باتوں میں ہرانا کون سا آسان کام تھا لیکن برا ہوا ارسل کا جو ایک دم ہی کمرے میں آیا تھا. ارسل کے بچے کہاں غائب ہو تم صبح سے. وہ بے تکلف انداز سے گویا ہوئی. آہستہ بولو ڈائننگ روم میں گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. ارسل کی دبی تھی جھنجھلائی آواز پر درشوار
اور انابیہ کے سانس حلق میں اٹک گیا. او مائی گاڈ, کون آیا ہے؟ اس کی سرگوشی بھی پردے کے برابر دوسری طرف سعد اور ہادی کی سماعتوں تک بآسانی پہنچی تھی. سعد اور ہادی جو پڑوس میں رہتے ہیں. ارسل کی اطلاع پر درشوار کا رنگ فاق ہوا. کوئی شکایت لے کر آئیں کیا؟ درشوار کی زبان پسلی اور اگلے ہی لمحے اسے دانتوں تلے دبا لی. کیسی شکایت؟ ارسل مشکوک ہوا. ان کی لون سے خوبانیاں توڑ کر کھائی تھی نا, اور پکڑی بھی گئی تھی یہ سب. انابیہ نے بات سنبھالی. کبھی انسانوں والے کام بھی کر لیا کرو. کیا سوچتا ہوگا وہ خفا ہوا. سوچنے دو وہ کون سا منسٹر لگا ہوا ہے ہمارے اوپر. درشوار نے ناک چڑھائی. فضول باتیں مت کریں آپ لوگ اور نکلیں یہاں سے. بیا چائے کی ٹرالی اچھی طرح سیٹ کر کے بھجوائیے گا. ارسل جھنجھلایا. اچھا تم جاؤ, بھجوا دیتے ہیں چائے وائے. انابیہ نے بات ختم کرتے ہوئے کہا. ارسل نے مزاحیت سے ہلایا اور ہلکے سے گلا کھنکھا کر ڈائننگ روم میں داخل ہوا. سعد اور ہادی دونوں سنبھل کر بیٹھ گئے. درشوار کی گفتگو نے ہادی کا موڈ تھوڑا خراب کر دیا تھا, اور رہی صحیح کسر اندر سے آنے والی چائے نے پوری کر دی تھی. چائے کی ٹرالی لے کر سندر کا 14 سالہ بھائی آیا تھا, جس نے درشوار کی خاص ہدایت پر ایک طرف رکھا چائے کا کپ ہادی کی طرف بڑھایا تھا, جس کا پہلا سپ لیتے ہی ہادی کا دل چاہا کہ وہ کہیں جا کر الٹی کرائے. چائے میں بے تحاشا نمک نے طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا تھا. ہادی نے کھڑکی سے سعد کی طرف دیکھا, جو بڑے مزے سے چائے پی رہا تھا. ہادی کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ ایک دفعہ پھر ان سب کی تقریبی کارروائی کا شکار ہو چکا ہے. اس نے وہ کپ جس طرح سے ختم کیا, وہ جانتا تھا کہ یہ اس کا دل. یہی وجہ تھی کہ جب وہ سعد کے ساتھ گھر تک لوٹا تو الگ تک بدمزہ ہو چکا تھا. اس کے برعکس سعد کی بھاچیں کھلی ہوئی تھی. مزہ آ گیا یار, چائنیز سموسے تو کمال کے تھے. سعد نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے باقاعدہ چٹکار ابھرا. اور چائے؟ ہادی نے انجان بن کے پوچھا. اچھی بنی ہوئی تھی, سب الائچی والی. وہ سادگی سے مسکرایا. لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ میری بھی اچھی بنی ہوئی تھی, لیکن سفید نمک والی. ہادی کے چہرے میں لاگوائی اتر آئی. کیا مطلب؟ سعد حیران ہوا. مطلب یہ کہ میں ایک دفعہ پھر ان کی غنڈہ گردی کا شکار ہو گیا. اس نے منہ بنا کر جواب دیا. او مائی گاڈ. سعد اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر ہنستا ہی چلا گیا. اسے درشوار گینگ کی یہ حرکت مزے کی لگی تھی, جبکہ ہادی اسے غصے سے گھنتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا. او مائی گاڈ. طوبہ کا منہ حیرانگی کے اظہار کے طور پر کھلا. تم نے ہادی کے ساتھ یہ بدتمیزی کی شرم نہیں آئی تمہیں؟ طوبہ کو سارا قصہ سنتے ہی غصہ آ گیا. نہیں. اس نے چکن رول پر ڈھیر سارا کیچپ ڈالا اور مزے سے کھانے لگی. بہت ہی احسان فراموش ہو تم. افسوس ہوا تمہارے اس گھٹیا پن پر. طوبہ نے اسے لڑکارا تھا. تھینک یو. اس نے ڈھٹائی کے سارے ریکارڈ توڑے. اور اگر امجد کا بچہ وہی پیالی ارسل بھائی کو دے دیتا تو؟ طوبہ نے اسے ڈرایا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ بچہ سندل کا بھائی ہے. اسی گھر میں ہماری چلاکیاں اور مکاریاں دیکھ دیکھ کر تو جوان ہوا. اوپر سے پورے 500 کا کڑکتا نوٹ دیا تھا اسے رشوت نے. کام تو پکا ہونا ہی تھا. درشوار نے تفصیل سے کارنامہ بتایا. کیا سوچتا ہوگا وہ؟ تعصب کا شکار ہوئی. یہی سوچتا ہوگا کہ لڑکی دلیر اور بہادر ہے. وہ ایک آنکھ کا کونا دبا کر شرارت سے ہنسی اور مزید گھویا ہوئی. قسم سے کیا کروں, اسے دیکھ کر میری زبان اور ہاتھ پیروں میں کوئی نہ کوئی کھجلی ہونے لگتی ہے. درشوار نے انگلی پر کیچپ لگا کر مزے سے چاٹا. سچ بتاؤ تمہیں مسئلہ کیا ہے اس سے؟ طوبہ کمر پر ہاتھ رکھا ہے, اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی. کیا کہوں, ہائے کچھ ہوتا ہے. اس نے ایک ہوش ربا انگڑائی لے کر طوبہ کو اپنی طرف سے مکمل مشکوک کیا. وہ دونوں اس وقت درشوار کمرے میں موجود تھیں, اور صبح ان کا کیمسٹری کا پرچہ تھا. انسان بن جاؤ تم. اب تو بس دلہن بننے کو دل چاہتا ہے. وہ شرارتی لہجے میں ہنسی تو طوبہ نے ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھا. کوئی محبت کا سین تو آن نہیں کر لیا تم نے؟ وہ اس طرح جھک کر درشوار کی آنکھوں میں جھانکنے لگی جیسے دل کا راز بھانپ لینا چاہتی ہو. جانے من, وہ جو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, ابھی تو دل میں ہلکی سی خلش محسوس ہوتی ہے. بہت ممکن ہے کل اس کا محبت نام ہو جائے. درشوار نے لہک کر شرارت سے شیر پڑا, اور اس سمے سے اس کی آنکھوں میں کچھ تھا. طوبہ کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی. اس نے اپنی انگلی سے اس کی تھوڑی کو گھما کر درشوار کا چہرہ اپنی جانب کیا, اور جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی. کیا ایکس رے مشین فٹ کروا لی اپنی آنکھوں میں؟ درشوار نے ہلکا سے گھبرا کر اپنی نظر چرائیں, اور وہیں سے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی. اٹس ناٹ فیئر. طوبہ ہلکا سا خوفزدہ ہوئی. وہ اس کے دل کا راز جان چکی تھی. کیوں؟ اس کی آنکھوں میں بغاوت کا رنگ ابھرا. ہمارے خاندان میں ایسی محبت کی کوئی گنجائش نہیں ہے درشوار. طوبہ نے اس کے جذبات پر بم مارنا چاہا. گنجائش نکالی بھی تو جا سکتی ہے. درشوار ہوش کے ناخن لو, یہ ناممکنات میں سے ہے. ہماری گھبراہٹ کی وہ بے ربط ہوئی. دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. آگے بھی درشوار تھی, ہر چیز کو چٹکیوں میں اڑانے والی. داجی, تایا ابا, بلکہ کوئی بھی نہیں مانے گا. اس کے پریشان انداز پر ایک استحضائیہ مسکراہٹ درشوار کے چہرے پر ابھری. تمہیں پتہ ہے نا, اپنی ضد کی تو غلام ہوں میں. اس گھر کے مردوں سے ایک ہی چیز سے وافر مقدار میں لی ہے میں نے. جو دل چاہے کرو وہ کرو, چاہے اس کے لیے کتنی ہی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے. اس کا لہجہ پراسرار ہوا. ہو سکتا ہے ہادی کسی اور سے. طوبہ کا باقی فکرہ اپنے منہ میں ہی تھا کہ اس نے جلدی سے بات کاٹی. جہاں درشوار آ جائے وہاں کسی اور کی گنجائش نہیں رہتی. یہ بات تو سارا خاندان جانتا ہے ہمارا. اس کی خود پسندی طوبہ کو خوفزدہ کر گئی. لیکن وہ ہمارے خاندان کا حصہ نہیں ہے. تو بن جائے گا. آخر 3 بول پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ وہ خوشفہمی کی آخری سیڑھی پر تھی. فی الحال تو تم اس کیمسٹری کی کتاب کو رٹا لگاؤ, اس ٹاپک پر پھر بات کریں گے. طوبہ نے پریشانی سے موضوع تبدیل کیا, لیکن اس کے دل
دل میں کئی اندیشوں کی کوپلیں ایک ساتھ پھوٹ چکی تھیں. وہ آنے والے وقت سے ابھی بھی خوفزدہ تھی. بھائی تم نے رٹے لگانے شوق سے لگاؤ, ماں بطور تو سافٹ سا میوزک سنیں گے. عبدالرشوان نے اٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ پر آن کر کے اس کا والیوم فل کر دیا. تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا, زندگی دھوپ تو گھنا سایہ. آج پھر دل نے ایک تمنا کی, آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا. جگجیت کی خوبصورت آواز میں پورے کمرے میں گونجنے لگی. عبدالرشوان نے اٹھ کر ہادی کے کمرے کی طرف کھلنے والی کھڑکی کھولی اور پردہ پیچھے کیا. اس کے چہرے پر بڑی دلکش سی مسکراہٹ تھی. طوبہ کو اپنا دل مزید ڈوبتا ہوا محسوس ہوا. رومیسا کے کمرے میں تاریکیوں کا بسیرا تھا. ویسے ہی تاریکی اس کے پورے وجود پر چھائی ہوئی تھی. وہ اس شکنجے میں پھنس چکی تھی جس سے نکلنے کا اسے فی الحال کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. ٹینا بیگم اور شہزاد کی خصوصی تلقین کی وجہ سے اس نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا. ویسے بھی رویل محمود کیس کا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں اتنا چرچا تھا کہ وہ باہر جانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی, کیونکہ میڈیا کے نمائندے اسے گھر کے آس پاس ہی منڈلاتے نظر آ رہے تھے. اسی وجہ سے ٹینا بیگم نے پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کے 2 گارڈز بھی ہائر کر لیے تھے. وہ منہ پر کشن رکھ کے آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی تھی. جب اس کے سیل فون کی مترنم سی گھنٹی بجی, اس کا دل اچھل کر حرکت میں آ گیا. اس نے ڈرتے ڈرتے سیل فون کی اسکرین پر دیکھا. سامنے کنزا کالنگ کے الفاظ ابھر رہے تھے. ہیلو. اس نے جیسے ہی کنزا کی آواز سنی, آنسو کو ایک گلا اس کے گلے میں امڈ آیا. آئی ایم سوری رومی. دوسری طرف اس کا لہجہ شرمندگی میں ڈوبا ہوا تھا. سوری فار واٹ؟ وہ بے یقین سے گویا ہوئی. پلیز رومی, اس طرح مجھ سے بات مت کرو. دوسری طرف کنزا بھی اندھی ہوئی آواز میں بولی. شاید اس حادثے نے اس کو بھی ذہنی طور پر کافی ڈسٹرب کر دیا تھا. اس کی صدمے سے چور آواز سن کر رومیسا کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے. تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ. دوست ایسے ہوتے ہیں بھلا؟ اپنی بے بسی کے احساس سے رومیسا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. میں بہت شرمندہ ہوں تم سے. کنزا نے خود کو سنبھالتے ہوئے ہلکا سے جھجک کر کہا. تم اچھی طرح جانتی ہو کنزا, گاڑی میں نہیں تم ڈرائیو کر رہی تھی. پھر تم نے اس بات سے کیوں انکار کیا؟ رومی کی حالت پھانسی گھاٹ پر پہنچنے والے اس قیدی کی سی تھی جو کسی اور کی سزا بھگتنے جا رہا ہو اور دوسرے کو چیخ چیخ کر بے گناہی کا یقین دلانا چاہتا ہو. تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو رومی, لیکن ٹرسٹ می, میں نے جان بوجھ کر ہٹ نہیں کیا تھا روہیل کو. خود گاڑی سے ٹکرایا تھا وہ. یہ بات تو تم بھی بہت اچھی طرح جانتی ہو. اس نے بکھلا کر صفائی دی. میں جانتی ہوں کنزا, لیکن دنیا کو نہیں معلوم, اور تمہارے فادر تو جانتے بوجھتے ہوئے بھی انجان بن رہے ہیں. وہ تلخ لہجے میں بولی. میں 1000 دفعہ بتا چکی ہوں انہیں, لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑی. لیکن وہ جانتے ہیں روہیل کی فیملی کو ہینڈل کرنا اتنا ایزی نہیں ہوگا, اس لیے انہوں نے تمہیں اپنا بیان بدلنے پر مجبور کر دیا ہے نا. رومیسا نے اسے مزید شرمندہ کیا. میں کیا کروں, تم بتاؤ مجھے. رومیسا کو وہ اس لمحے بہت بے بس لگی. مجھے تو خود نہیں معلوم, کیونکہ تمہاری اس بزدلی نے میری لائف کو مشکل میں ڈال دیا کنزا, اور مجھے اس میں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا ہوگا. روہیل کی فیملی تو نہیں چھوڑے گی مجھے. وہ آزادگی سے گویا ہوئی. میرے پاس کچھ ایسے پوائنٹس ہیں, اگر تمہاری فیملی ان پر کام کرے تو ایک کیس تمہارے حق میں ہو سکتا ہے. کنزا کی بات پر اس کا دل بے اختیار دھڑکا اور اس نے مطابق سے پوچھا. کیسے پوائنٹس؟ اسی سلسلے میں تم سے ملنا چاہتی ہوں میں. کیا تم ہارڈیز پر آ سکتی ہو؟ کنزا نے اس کے سیکٹر میں واقع ایک ریسٹورینٹ کا نام لیا. نہیں, تم میرے گھر آ جاؤ. اس نے فوراً انکار کیا. یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے. ڈیڈی کو پتہ چل گیا تو شوٹ کر دیں گے مجھے. اس نے ہلکا جھجک کر کہا. لیکن میں کیسے آ سکتی ہوں کنزا, میرے لیے حالات زیادہ مشکل ہیں. پلیز تم کوشش کر کے دیکھو, انشاءاللہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوگا, ورنہ بعد میں پچھتاتی رہو گی, کیونکہ روہیل کی فیملی کسی بھی صورت کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. کنزا نے اسے الجھن میں ڈال دیا. لیکن وہ ششو پنجہ کا شکار ہوئی. پلیز رومی, لیکن چھوڑو, فوراً آ جاؤ. ٹرسٹ می, کوئی نہ کوئی سولوشن نکل آئے گا. ٹھیک ہے, میں ماؤں سے پوچھ کر بتاتی ہوں تمہیں. رومی کی اس بات پر کنزا ایک دم بھکلائی. فار گاڈ سیک رومی, آنٹی تمہیں کبھی بھی مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں دیں گی. کبھی تو عقل کا استعمال کر لیا کرو. اس کے بری طرح جھنجھلانے پر رومیسا ہلکی سی خفت کا شکار ہوئی. اوکے, کب آنا ہے؟ اس نے ہتھیار ڈال دیے. میں گھر سے نکل رہی ہوں, بس 10 منٹ میں وہیں ہوں گی. کنزا نے اسے اپنا پروگرام بتایا. اوکے, آئی ایم کمنگ. رومیسا نے جلدی سے سیل فون بند کیا. وہ سستی سے ڈریسنگ کے شیشے کے سامنے آن کھڑی ہوئی. کئی دن پرانی جینس کے ساتھ اس نے بیبی پنک کلر کی ملگجی سی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی. بالوں میں جلدی برش کر کے اسے اونچی سی پونی بنا کر ربر بینڈ ڈالا اور اپنا سیل فون اٹھا کر کمرے سے نکل آئی. اس وقت ٹینا بیگم اور شہزاد دونوں ہی گھر میں نہیں تھی, اس لیے راوی چین لکھ رہا تھا. آخر ایسے کون سے ثبوت ہیں جو کنزا اسے دینا چاہتی ہے؟ مختلف سوچوں میں غلطاں وہ جلدی سے لاؤنج کی سیڑھیوں کی طرف بڑھی. اس کے دماغ میں مختلف سوچیں ادھم مچا رہی تھی. جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچی, سامنے کاؤچ پر ہارون رضا گھٹنوں تک آتی بلیک شارٹس کے ساتھ وائٹ ٹی شرٹ پہنے انتہائی بیہودہ انداز میں نیم دراز تھے. اسے دیکھ کر ہارون نے ہاتھ میں پکڑے لائٹر سے سگار کو شعلہ دکھایا. رومیسا ایسے موہی کی طرف دیکھا جو بڑی وارفتہ نظروں سے اسے ہی آنکھوں میں توڑ رہے تھے. ویلکم سویٹ ہارٹ. وہ تھوڑا قریب ہوئے. ان کے لباس سے اٹھتی قیمتی کلون کی مسحوق خوشبو مہک کو محسوس کر کے وہ خوفزدہ انداز سے 2 قدم پیچھے ہٹی. ان کی بے باک نظروں سے اسے گھن سی محسوس ہوئی. ڈارلنگ, کہاں اڑان بھرنے کے ارادے ہیں؟
ان کے ہونٹوں پر بڑی جاندار سی مسکراہٹ تھی. آپ سے مطلب؟ رومیسا نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا. اس کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ گئیں. روحی نمود والے واقعے نے اس کا سارا اعتماد ختم کر دیا تھا. کبھی کوئی بات خود بھی سمجھ لیا کرو سویٹی. انہوں نے آگے بڑھ کر سگار کا سارا دھواں بدتمیزی سے اس کے چہرے پر پھینکا. شٹ اپ. اس کی آواز میں لرزش محسوس کر کے ہارون کے چہرے پر استحضائیہ مسکراہٹ ابھری. وہ دن یاد ہے نا تمہیں جب ہارون نے فقرہ ادھورا چھوڑا، لیکن وہ اس انکے فقرے کا پورا مطلب جانتی تھی. رومیسا کا دل ٹوٹنے لگا. ہارون نے آہستگی سے اپنا ہاتھ رومی کے شانے پر رکھا. رومیسا کو لگا کسی نے سڑکتا ہوا کوئلہ اس کے کندھے پر رکھ دیا. شرم آنی چاہیے آپ کو. وہ بدک کر پیچھے ہٹی. اس خوفزدہ ہرنی کی مانند لگ رہی ہے جو پوری جنگل میں ظالم شکاری سے اپنی جان بچاتی بھاگتی پھر رہی ہو. لیکن تم جانتی ہو میں اتنا بھی ظالم نہیں، ہے نا؟ انہوں نے بڑی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا. ہٹے میرے راستے سے. اس نے بریکر اپنے اشکوں کو قابو کیا. اور اگر نہ ہٹوں تو؟ انہوں نے اس کی بے بسی سے حیض اٹھاتے ہوئے رومی کے بالوں کی جھولتی لٹ کو اپنے انگلی میں لپیٹنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ہی رومی کی ضبط کی تنابیں چھوٹ گئیں. اس نے گھما کر ایک زوردار تھپڑ ہارون کے چہرے پر رسید کیا. وہ جو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے ہلکا سے لڑکھڑا کر رہ گئے، جبکہ رومی میزائل کی طرح اڑتی ہوئی اپنی گاڑی تک پہنچی، اور جب تک ہارون سنبھلتے وہ گھر سے نکل کر جا چکی تھی. جیسے ہی وہ مین روڈ پر آئی اس کا دل بید کی طرح لرز رہا تھا. ہارون رضا کی اس کمینگی نے اس کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے تھے. تبھی تو اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ جیسے ہی وہ گھر سے نکلی تھی سیاہ رنگ کی ایک پراڈو اس کے تعاقب میں تھی. رومیسا نے جیسے ہی اپنی گاڑی سروس روڈ پر ڈالی، وہی پراڈو بہت تیزی سے ٹیک اوور کرتے ہوئے اچانک اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی. رومیسا نے بڑی قوت سے بریک لگائے. ٹائروں کے چنچنانے کی آواز فضاؤں میں گونج کر رہ گئی. پراڈو سے دو نوجوان لڑکے بجلی کی سی سرحد سے اترے اور انہوں نے پسٹل دکھا کر رومیسا کی گاڑی کا دروازہ کھلوایا. گھبراہٹ اس کے چہرے پر متراشح تھی. اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی انہوں نے بے دردی سے اسے گھسیٹا، اپنی گاڑی میں پھینکا، اور ڈرائیور نے ایکسیلیٹر پر پاؤں جمائے. آنند فانند گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی گلیوں میں گم ہو گئی. کون ہیں آپ لوگ؟ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخی. چپ کر کے بیٹھی رہو ورنہ گولی مار کر بھیجا خالی کر دوں گا. سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس نوجوان گررایا. اس کو آسان خطا ہو گیا. میں نے کیا ہے؟ رومیسا کے اعصاب جواب دینے لگے. اسے لگا جیسے وہ بے ہوش ہو جائے گی. جلدی کاہے کی ہے؟ ساری باتیں بتا دیں گے اور بہت اچھے ماحول میں بیٹھ کر بتائیں گے. اس کے پاس بیٹھے لڑکے نے عامیانہ انداز میں اس کی طرف دیکھا. رومیسا کے حلق میں کانٹے ہو گئے. پلیز مجھے جانے دو. میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ وہ رو دی. استاد یہ تو بہت بولتی ہے. اس کے پاس بیٹھا لڑکا مزاحی سے گویا ہوا. اب بولے تو بیٹ بجا دینا اس کی یہیں سڑک پر. اگلی سیٹ پر بیٹھا لڑکا سفاکی سے مسکرایا. رومیسا نے بے دردی سے لب سی لیے. کیا مسئلہ ہے؟ دہشت اور خوف نے اس کے پورے وجود کا احاطہ کر لیا تھا. اس کو چند ہی لمحوں میں سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کسی بڑی سازش کا شکار ہو چکی تھی، اور اس بار پھنسانے والی اس کی فرینڈ کنزا وقار تھی. رومیسا کو مارگرا کی ساری پہاڑیاں اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. قریشی ایسوسی ایٹ کا پورے ملک میں ایک نام اور مقام تھا. اس لاء فرم میں چوٹی کے وکیل شامل تھے. بیرسٹر عالیہ قریشی نے اپنا سارا سیٹ اپ بہت ہی شاندار بنا رکھا تھا. وہ ٹینا بیگم کی مستقل کسٹمر تھیں اور ہمیشہ انہی کے بیوٹی سیلون کی خدمات حاصل کیا کرتی تھیں، اس لیے دونوں کے درمیان اچھی خاصی فرینڈ شپ تھی. شہزاد اپنی موم ٹینا کے ریفرنس سے وہاں پہنچی، لیکن کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنی ذہانت اور محنت سے عالیہ قریشی کی نظروں میں اپنا ایک مقام بنا لیا تھا، اور عالیہ مختلف کیسز پر اس کی رائے کو بہت غور اور دلچسپی سے سنتی تھی. اس دن موسم صبح سے ہی خاصا خراب تھا. رات سے ہونے والی بارش تو رک گئی تھی، لیکن وقفے سے ہونے والی بوندا باندی پھر بھی جاری تھی. شہزاد صبح 9 بجے سے اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھی. وہ رومیسا کیس کے سارے کمزور پہلوؤں کو ایک دفعہ پھر غور و فکر کرنا چاہتی تھی. اوہ شٹ. لیپ ٹاپ کی بیٹری بالکل ختم ہونے کے قریب تھی، اور وہ اپنی چارجر بھی گھر بھول آئی تھی. اس نے جلدی اپنی مطلوبہ فائل اپنی ای میل آئی ڈی میں محفوظ کی، اور ساتھ ہی لیپ ٹاپ بند کر کے مسز قریشی کے آفس میں آ کر ایک کونے میں رکھے سسٹم پر کام کرنے لگی. اسے مسز قریشی کی طرف سے کھلی اجازت تھی، جبکہ وہ خود کسی کیس کی پیروی کے لیے کورٹ گئی ہوئی تھی. مجھے اس کلب کے مالک سے بھی ملنا چاہیے جہاں رومی اور روہیل کا جھگڑا ہوا تھا. وہ دل ہی دل میں اپنے کاموں کی فہرست بنانے لگی. اسی وقت اس کے سیل فون کی گھنٹی بجی. دوسری طرف ٹینا بیگم سخت غصے میں تھی. یہ لڑکی تو مجھے پاگل کر کے ہی دم لگی. ایک تو حالات اتنے خراب ہیں، اوپر سے پھر سے گاڑی لے کر نکل گئی ہے. آپ کو کس نے بتایا؟ شہزاد چونکی. ہارون کی کال آئی تھی. اس نے منع کیا تھا باہر جانے سے، لیکن وہ کہاں سنتی ہے کسی کی. الٹا اس کے ساتھ ہی بدتمیزی کی اور خود سیر سپاٹے کے لیے نکل گئی. ٹینا بیگم کے مزاج لہجے پر شہزاد ایک دم خوف کا شکار ہوئی. یہ ہارون صاحب کیوں اتنا چکر لگا رہے ہیں آج کل گھر کے؟ اللہ جانتا ہے کون سی فلم چل رہی ہے اس کے دماغ میں. وہ خود بھی اپنے میاں پر ٹھیک ٹھاک تھپی ہوئی تھی. آپ نے کال کی رومی کو؟ شہزاد سابقہ موضوع پر آ گئی. کی تھی، لیکن میڈم صاحبہ نے اٹینڈ نہیں کی. اللہ جانے کہاں کی خاک چھاننے گئی ہے. اب تو اس کے باہر جانے کا سن کر ہی ہال اٹھنے لگتے ہیں. وہ طنزیہ لہجے میں گویا ہوئی. ڈونٹ وری، آ جائے گی، آپ ٹینشن نہ لیں. شہزاد نے تسلی دی. اوکے، تم جلدی گھر آ جانا، تھوڑے کام ہیں مجھے. ٹینا بیگم نے جیسے ہی فون بند کیا وہ ایک دفعہ پھر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی. وہ بڑی پھرتی اور تندیہی سے اپنا کام نپٹا رہی تھی. کوئی آفس کا دروازہ کھول کر بڑے اجرت بھرے انداز میں اندر داخل ہوا. شہزاد نے سر اٹھا کر دیکھا. صاحب سیاہ پینٹ کے ساتھ گرے رنگ کی شرٹ کے آستینوں کو کونیوں تک موڑے وہ ہاتھ میں ایک فائل اٹھائے مسز قریشی کے پرسنل کیبنٹ کی طرف بڑھ رہا تھا.
शहजाद ने नागवाई से उसे देखा। वो कैबिनेट खोलकर इसमें से फाइलों का एक परिंदा निकाल चुका था और अब बड़े गौर से इनको एक एक करके देख रहा था। उसे नहीं था कि इस कमरे के कोने में शहजाद भी मौजूद है। एक्सक्यूज़ मी। शहजाद की बुलंद आवाज़ से वो एकदम उछला और मुड़ कर देखा। ओह, आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। वो बहुत सुलझे हुए अंदाज में गोया हुआ। मिसेस कुरैशी ऑफिस में नहीं है, आपको कोई काम है उनसे? शहजाद ने इसके सवाल का जवाब दिए बगैर कदरे रुखाई से पूछा। जी, बहुत ज़रूरी काम है उनसे। वो उसके करीब से गुजरकर दाईं तरफ वाली दीवार पर बने रैक की तरफ बढ़ा। इसकी वजह से उठने वाली खुशबू ने पूरे कमरे का अहाता किया। वो शायद परफ्यूम का बेदरीन इस्तेमाल करने का आदी था। कब तक आ जाएंगी वो? वो एक कैबिनेट खोलकर बेतकल्लुफ़ी से फाइलें निकालने लगा, जबकि शहजाद ने नागवाई से उसके बेतकल्लुफ़ अंदाज को देखा। वो शायद किसी खास फाइल की तलाश में था। मैं पर्सनल असिस्टेंट नहीं हूँ उनकी। जानता हूँ मैं। बड़ी सारी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उभरी, जिससे शहजाद समझने से कासिर थी। किसी की गैर मौजूदगी में इनकी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करना मैनर्स के खिलाफ है। शहजाद के टोकने पर वो हल्का सा टुटका। सॉरी, आपको बुरा लगा शायद। उसकी मफाहिमत आमेज़ रवैये पर वो चौंकी। इसी वक्त ऑफिस का दरवाज़ा खुला और मिसेस कुरैशी बड़े मसरूफ़ अंदाज में अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम मामा, उसके लहजे में जताती वो शौकी थी। शहजाद पर घड़ों पानी पड़ गया। ओ माय गॉड हारी, तुम? मिसेस आलिया कुरैशी के चेहरे पर बड़ी बिसातों से मुसर्रत छलकी। अपने बाप की तरह सरप्राइज़ देने की आदत कब बदलेगी तुम्हारी? उन्होंने इंतहाई मोहब्बत से इस अपने साथ लगाकर इसके माथे का बूसा दिया। आप सारी बातों को छोड़े, ये बताएं, मलिक शाहनवाज़ की फ़ाइल कहाँ रखी है आपने? वही लेने के लिए हंगामी दौरा करना पड़ा है मुझे। वो भी मिल जाएगी, पहले शहजाद से तो मिल लो। वो आसानियत से गोए हुई। शेरी, ये मेरा इकलौता बेटा है, मोहम्मद हादी। मामा प्लीज़ अब ये मत बताइएगा कि शादी के पूरे 13 साल बाद पैदा हुआ था और आपने कहाँ कहाँ मन्नत मांगी थी और किस किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया था। उसके शरारती अंदाज पर शहजाद ना चाहते हुए मुस्कुरा दी, क्योंकि मिसेस कुरैशी इसे मजनूनी निगाहों से मसनूई नाराज़गी से घूर रही थी। मैं ना भी बताऊँ तो वो मेरे चेहरे पर फैली खुशी देखकर खुद ही भाग जाएगी। उन्होंने मुस्कुराकर अपनी सीट संभाली। मेरा काम कर दें प्लीज़, सिर्फ 2 घंटे की छुट्टी लेकर आया हूँ इस्लामाबाद। वो शहजाद को नज़रअंदाज करके सामने रखी मेज़ पर रखी फाइलों को देखने लगा। अब इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? उन्होंने दरवाज़ा खोलकर उसके मतबूर डॉक्यूमेंट्स निकाले। अपने स्टूपिड बॉक्स को 1-2 डॉक्यूमेंट दिखाए थे मैंने। वो जल्दी जल्दी सफ़ात पर नज़र दौड़ा रहा था। एक केस मैंने शहरी को दे दिया, वो ही देखेगी इसे। मिसेस कुरैशी की बात पर हादी ने चौंक कर शहजाद की तरफ देखा, जो सामने रखे कंप्यूटर पर एकदम फिर अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी थी। देख लें, हादी के इस जुमले में कुछ था जो शहजाद को सख्त बुरा लगा। अपना काम छोड़कर फ़ौरन खड़ी हुई। आप किसी और अच्छे और काबिल वकील को भी हायर कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स उठाए और जल्दी से ऑफिस से निकल गई। हादी पर घड़ों पानी पड़ गया। उन्होंने शायद माइंड कर लिया। करना भी चाहिए, तुमने भी तो डायरेक्ट उसकी काबिलियत पर शक किया था। मिसेस कुरैशी ने बगैर किसी रदी लिपटी के कहा। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। उसने अपने कान गुजारते हुए शर्मिंदा लहजे में वजाहत दी। एनी हाउ, तुम्हारा जो भी मतलब था, जाते हुए उसे एक्सक्यूज़ करके जाना। कॉफ़ी मंगाऊँ तुम्हारे लिए? नहीं मामा, देर हो रही है मुझे। उसने जल्दी से अपनी बतुआ फाइल निकाली। आधे घंटे के बाद वो बाहर निकला तो उसे मालूम हुआ वो अपने घर जा चुकी है। हादी को एक लम्हे के लिए अफसोस हुआ और वो अगले ही मिनट वो सच रखकर एक दफ़ा फिर मरी के लिए निकल चुका था। वो बड़ी पुरअसरार सी रात थी और चांद भी अपने पूरे जोबन पर था। शामी एक दिन की छुट्टी पर खालियाँ से घर पहुंचा था। अगरचे वो नूर महल से गाड़ी लेकर ही मरी के लिए निकला था, लेकिन इसे घर पहुंचते पहुंचते भी रात का 1:30 बज चुका था। अहमद बख्श चौकीदार ने गेट खोला और वहाँ मीर खाकान की स्याह पराडो पहले से खड़ी थी, जिससे इसे अंदाज़ा हुआ कि खाकान चचा भी पूरे 1 महीने बाद घर पहुँच चुके थे। वो अपनी मसरूफियात की बिना पर ज़्यादातर मुल्तान और लाहौर में पाए जाते थे। शामी ने अपना लैपटॉप बैग उठाया और जल्दी से अंदर की जानिब बढ़ा। पूरे घर की लाइटें बंद थीं और यकीनन सभी अपने अपने कमरों में ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। उसने जैसे ही हॉल में कदम रखा, सामने से तूबा लंबी लंबी जमाइयाँ लेते हुए सीढ़ियाँ उतर रही थी। शामी की आंखों में इस साथ कई जुगनू चमके, तो वह उसकी आवाज़ से बेखबर थी। इसका दुपट्टा अपने पैरों में झूल रहा था। शामी को शरारत सूझी। उसने अपना बैग खामोशी से ज़मीन पर रखा और एकदम उछलकर तूबा के सामने जा खड़ा हुआ। तूबा की ऐसे चीख निकली और इसके साथ ही शामी ने बौखलाकर अपना हाथ उसके मुँह पर रखा। वो उसकी गिरफ्त में किसी मछली की तरह तड़पी। खुदा का खौफ करो तूबा, क्यों पूरे घर को उठाना है? उसने हल्का झंझलाकर उसे छोड़ा। तूबा के चेहरे पर अभी भी हवाइयाँ उड़ रही थी, जबकि शामी के चेहरे पर एक मध्यम से मुस्कुराहट टकसा थी। इंसानों की तरह नहीं आ सकते तुम? वो हल्के से चढ़कर बोली। नहीं। वो मज़े से मुस्कुराया। वैसे तुम क्यों आधी रात की तरह बदबू बनकर घूम रही हो? या फिर तुम्हारे दिल ने बता दिया था कि तुम्हें क्यों पहुँचने वाला हूँ? उसने शौक नज़र से तूबा के चेहरे का अहाता किया। हमेशा खुशफहमियों में ही रहना। पेपर है सुबह मेरा और दुरुस्त शवार का, चाय बनाने आई थी मैं। वो खफा खवासी शामी को अपने दिल के बहुत करीब महसूस हुई। मैं चलूँ तुम्हारे साथ किचन में? वो शौक हुआ। शुक्रिया, कोई ज़रूरत नहीं है। उसने मुंह बनाया। अच्छा, फिर एक कप मेरे भी बना कर ले आना। यकीन मानो, दिल से दुआ करूँगा तुम्हारी कामयाबी के लिए। उसने शरारती निगाहों से उसका तपा से चेहरा देखा। वो भी शायद किसी अच्छे मूड में थी। अच्छा बना दूंगी, लेकिन खबरदार किचन में आकर मेरे सिर पर सवार होने की ज़रूरत नहीं। तूबा ने उंगली उठाकर वार्निंग दी और जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई।
وہ کچھ لمحے تو مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا اور پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دل کی دنیا ایک دم ہی روشن ہو چکی تھی۔ وہ ہلکے سے گنگناتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی اس نے سوئچ بورڈ سے کمرے کی لائٹ کا بٹن نیچے کیا، بھگ کر کے اس کا دماغ اڑ گیا اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کا منظر دیکھنے لگا۔ اگرچہ پاک آرمی کی ٹریننگ نے اس کے حواس خاصے مضبوط بنا دیے تھے، لیکن اندر کا ماحول ہی کچھ ایسا تھا کہ ایک لمحے کو اسی پر اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔